ساتھ ساتھ اگر یہ دو صفتیں اگر اس مومن صالح کے اندر اگر پیدا ہو جاتی ہے، اگر ان دو وصف کو اگر وہ اختیار کر لیتا ہے، تب اسے حق ہے یہ کہنے کا کہ ہاں ہم ہی وہ انسان ہے جو نقصان میں نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وہ کون ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایمان بھی رکھتا ہو، اعمال صالحہ بھی رکھتا ہو، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کرنے والا ہو، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید بھی کرنے والا ہو۔ اگر یہ تمام صفتیں اس انسان کے اندر موجود ہے تو اسے حق ہے یہ کہنے کا کہ ہم ہی وہ انسان ہے، نہ مجھے خسارہ اس دنیا میں ہے نہ مجھے خسارہ آخرت میں ہے۔ یہ رب فرماتا ہے سبحان اللہ، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اچھا، اب یہ چیزیں دیکھ لیجیے، اب ہم اور آپ جس کی یاد منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اور آپ جس محسن کی یاد منانے کے لیے یکجا ہوئے، اور رب فرماتا ہے کہ اگر اس انسان کو پہچاننا ہو جو انسان نقصان میں نہیں ہے، جو انسان خسارے میں نہیں ہے، گھاٹے میں نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اسے، اور صرف اس کو فائدہ نہیں بلکہ جو اس سے منسلک ہو جاتا ہے، جو اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہ اسے بھی فائدہ والا بنا دیتا ہے اور اسے بھی خسارے سے نکال کر اسے بھی منافع بخش بنا دیتا ہے۔ تو یہ اگر چیزیں دیکھنی ہو، جس چاند چیزوں کا ہم نے اللہ کے فرمان کے ساتھ کی وجہ کی طرف سے آپ کے سامنے بیان کیا، ان چاروں صفتوں کو اب ہم غریب نواز میں تلاش کریں، غریب نواز میں تلاش کریں کہ کیا یہ چیزیں غریب نواز کی ذات میں ہیں۔ اگر یہ چیزیں غریب نواز کی ذات میں ہیں تو ہم قسم اٹھا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے جسے نہ دنیا میں خسارہ ہے اور نہ آخرت میں خسارہ ہے۔ ایمان، یہ وہ انسان ہے کہ ایمان کی بات کی جائے تو ہمارا اور آپ کا ایمان تو یہ ہے کہ گولی بندوق تو بہت دور کی چیز ہے، صرف کوئی گریبان آ کر کے پکڑ لے، ایمان تو ایسا کمزور ہے کہ اگر کوئی اپنے چھری اور چاقو کے نوک پر اگر کوئی ہم سے کفر بکوانا چاہے تو ہم وہ کفر بھی بکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم اپنے ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ اب غریب نواز کا ایمان دیکھیے، ہے نا، رب فرماتا ہے نا ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں، لیکن وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے الا الذین آمنوا، جس نے ایمان لایا۔ ایک تو وہ ایمان ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس بھی ہے، اور ہم آئے دن ہمارا مشاہدہ ہم دیکھتے ہیں، نیوز میں، ٹی وی میں، اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا مضبوط ایمان ہے۔ آئے دن جس سے جو چاہو جب چاہو بکوا لو، چاہے پستول کی نوک پہ، چاہے چاقو کے نوک پہ۔ یہ اس زمانے میں الا ماشاء اللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے اس زمانے والے کا ایمان ہے کہ جو صرف چاقو کے نوک اور اس کی زور پر جو چاہے اس سے بکوا لو۔ لیکن یہی غریب نواز جس کی ہم اور آپ یاد منانے کے لیے اس اللہ کے مقدس گھر میں حاضر ہیں، اس غریب نواز کے ایمان کا جائزہ لیں، اس غریب نواز کے ایمان کا جائزہ لیں۔ اور ماشاء اللہ ہمارا ایمان تو وہ ہے کہ ابھی کروڑوں کروڑ مسلمان اس ہندوستان میں آباد ہیں، ہے نا، کروڑوں مسلمان ہیں ابھی۔ یہ کروڑ رہتے ہوئے بھی اگر کسی گلی کوچے میں، کسی روڈ پر اگر کوئی ہم کو پکڑ کر کے جو بکوانا چاہے بکوا لیتا، اگر اس میں جھوٹ ہے تو بتائیے، جو چاہے وہ بکوا لے۔ وہ گدھا کو ابا کہلوا دے ہم کہہ دیں گے، وہ کسی کی پوجا کروا دے ہم کر دیں گے، وہ کسی کے نام کا نعرہ لگوا لے ہم لگا دیں گے۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔
اس وقت جس وقت کروڑوں مسلمان ابھی ہندوستان کی سرزمین پر جی رہے ہیں، میں اس وقت کے مومن کی بات کر رہا ہوں، اور جس کی یاد منانے کے لیے ہم اور یہاں آپ اکٹھا ہوئے، اس غریب نواز کے ایمان کا جائزہ لیجیے کہ ان کا ایمان کیسا تھا۔ جب سرکار غریب نواز تشریف لائے ہندوستان کی سرزمین پر، تو دکھلا دیجیے کتنے مسلمان تھے، کتنے مسلمان تھے۔ ہر طرف تو دوسری ہی صدا تھی، ہر طرف انہی کا بول بالا تھا، ساری قوتیں ان کے ہاتھ میں تھی، ساری تدابیر وہ اپنی مٹھی میں لیے ہوئے تھے، حکومت ان کے پاس، رفعت ان کے پاس تھی، بلندی ان کے پاس تھی، جادو سحر سب ان کے پاس تھا، ساری چیزیں ان کے پاس تھی، رزق ان کے پاس، پانی پہ حکومت ان کے پاس، ساری چیزیں ان کے پاس تھی۔ اگر کوئی یہاں تنہا تھا اس اللہ کے مقدس شہر میں اس وقت، تو وہ سرکار غریب نواز کی ذات تھی، وہ سرکار غریب نواز کی ذات تھی۔ اور ہمارا اور آپ کے ایمان کا عالم تو یہ ہے کہ کوئی صرف جو ہے ایک چاقو کے نوک پر جو چاہے بٹوا لے، لیکن غریب نواز کے ایمان کا جائزہ لو تو یہ وہ غریب نواز ہیں کہ اگر آگ کی بارش بھی ہو رہی ہے، اور جب ان کا خادم اور ان کے مریدین اور ان کے چاہنے والے جب کہتے ہیں حضور آگ کی بارش ہو رہی ہے، تو کیا شاندار انداز میں جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ آگ کی بارش تمہیں دکھ رہی ہے بیٹے، یہ آگ کی بارش نہیں، یہی آگ کی بارش اللہ کی رحمت بن کر ہم سب پر برسنے والی ہے۔ یہ ذات غریب نواز کی تھی، یہ ان کے ایمان کا جو ہے معاملہ تھا۔ جب پتھروں کی بارش ہوتی تھی، پتھروں کی بارش، اور یہ ابابیل کی طرح کنکر نہیں، بڑے بڑے چٹان برسائے جاتے تھے، ایسے خطرناک وقت میں یہی تو مانگ تھی کہ ہندوستان سے چلے جاؤ، اور کیا، صرف یہی تو مطالبہ تھا، غیر کا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ، صرف اتنا سا مطالبہ تھا۔ پتھروں کی بارش ہو رہی، صاحب واہ رے ایمان، وہ ایمان دیکھی ہے نا۔ اگر آگ اور پتھر سے بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ کسی خطرناک جانور سے سہم جائے، تو پھر جو ہے سانپ اور ہر طرح کے زہریلے جانور کو جو ہے جادو کے زور پر جو ہے بھیجا گیا کہ نہیں بھیجا گیا؟ بھیجا گیا۔ لیکن دیکھیے ایمان دیکھیے غریب نواز کا، نہ پتھروں کی بارش سے وہ نرم پڑا، نہ آگ کی بارش سے وہ نرم پڑا، اور نہ یہ زہریلے جانور کے بھیجے جانے سے کوئی فرق پڑا، اور دکھلا دیا کہ میں وہ انسان نہیں ہوں جو خسارے میں ہوں، میں تو ایسا مومن ہوں اور وہ ایمان رکھتا ہوں، ایمان کے اندر وہ صفتیں رکھتا ہوں جس کی بنیاد پر رب فرما رہا ہے کہ ایسا مومن نہ دنیا میں خسارے میں ہے نہ آخرت میں خسارے میں ہے۔ معین الدین کے پاس وہی ایمان ہے جس ایمان کی بنیاد پر وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ حضرات آپ دیکھیے تو صحیح، یہ ہے غریب نواز کا۔ اچھا صاحب، ان تمام چیزوں سے آپ کو پریشان کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، جب کچھ نہ ہو سکا تو اب کیا کیا گیا؟ اب کیا گیا پانی بند کرو، کھانے پر روک لگا دو، پانی پر روک لگاؤ، کھانے پر روک لگاؤ۔ یہ مت سمجھیے گا
کہ غریب نواز نے انا ساگر کو جو اپنے کوزے میں سمایا تھا وہ اپنی پیاس کی بنیاد پہ نہیں. یہی تو بھول ہے. اگر کسی کے بھی ذہن میں اگر یہ بات اگر پنپ رہی ہے تو وہ نکال دیں. یہ وہ حسین کا لال ہے کہ جس کے آباء و اجداد، جس کے باپ دادا جب 3 دن اور 3 راتیں بھوکے پیاسے رہ کر کے اپنی جان اللہ کے حوالے کر سکتے ہیں تو یہ اسی حسینی اولاد ہے، یہ اسی حسین کی اولاد ہے. یہ اس بنیاد پہ نہیں، یہ اس بنیاد پر انا ساگر کو کوزے میں نہیں سمایا تھا. ورنہ تو جس طریقے سے سرکار امام حسین نے 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر کے پوری دنیا کو دکھلا دیا کہ صبر کسے کہتے ہیں، وہاں غریب نواز یہ انہی کی اولاد ہے، وہ بھی دکھاتے. لیکن معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ اب تاریخ کو دہرانے نہیں دینا چاہتے تھے.